السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 685، سورۃ الکہف، آیت 50 تا 53، پارہ نمبر 15۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ ما اشہدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس وہ جنوں میں سے تھا، سو اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو مجھے چھوڑ کر دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ وہ ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ میں نے انہیں نہ آسمانوں اور نہ زمین کے پیدا کرنے میں حاضر کیا، اور نہ خود ان کے پیدا کرنے میں، اور نہ ہی میں گمراہ کرنے والوں کو بازو بنانے والا تھا۔ اور جس دن فرمائے گا پکارو میرے ان شریکوں کو جو تم نے گمان کر رکھے تھے، سو وہ انہیں پکاریں گے تو وہ انہیں کوئی جواب نہ دیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ وہ اس میں گرنے والے ہیں، اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ وَإِذْ اور جب قُلْنَا ہم نے کہا للملائکہ فرشتوں سے اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس نے، یعنی ابلیس نے نہ کیا، کانا وہ تھا من الجنی جنوں میں سے، ففسقا اس نے نافرمانی کی، عن امر ربی اپنے رب کی حکم کی۔ افتتخذونہ کیا پھر تم بناتے ہو اسے، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولیاء دوست، من دونی میرے سوا، وہم حالانکہ وہ لکم تمہارے، عدو دشمن ہے، بئسا برا ہے وہ یعنی شیطان، للظالمین ظالموں کے لیے، بدلا بدلے کے طور پر یعنی اللہ کے مقابلے میں، ما اشہدتہم بدل کے طور پر، ما اشہدتہم نہیں میں نے حاضر کیا تھا ان کو، خلق السماوات آسمانوں کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی، ولا خلق انفسہم اور نہ ان کی اپنی ہی پیدائش میں، وما کنتو اور نہیں ہوں میں، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ کرنے والوں کو، عضدا بازو یعنی مددگار، ویوم اور جس دن یقول وہ کہے گا یعنی اللہ کہے گا، نادو تم بلاؤ آواز لگاؤ، شرکائی الذین میرے ان شریکوں کو جن کا تم دعویٰ کرتے تھے، فدعوہم تو وہ بلائیں گے انہیں، فلم یستجیبوا
سو نہیں وہ جواب دیں گے لہم ان کو، وجعلنا اور ہم بنا دیں گے بینہم ان کے بیچ موبقا ہلاکت گاہ، ورا اور دیکھیں گے المجرمون مجرم لوگ النارا آگ کو، فظنوا تو وہ گمان کریں گے انہم کہ بے شک وہ مواقعوہا گرنے والے ہیں اس میں، ولم یجدوا اور نہیں وہ پائیں گے انہا اس سے مصرفا پھرنے کی جگہ یعنی بچنے کی جگہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سورۃ الکہف کی یہ آیات بینات اللہ رب العالمین نے نافرمان اور مجرم، بدکار اور فاسق، فاجر، کافر، مشرک، منکر ایسے لوگوں کو ابلیس کا یہ واقعہ یہاں ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اور فرشتوں اور ابلیس کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ملائکہ نے اللہ کے حکم کو مان لیا اور آدم کو سجدہ کر دیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، کفر کیا، تکبر کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ابلیس تباہ و برباد ہو گیا۔ اب ہر کوئی شیطان پر اور ابلیس پر لعنت ہی کرتا ہے، ہر کوئی ابلیس پر، شیطان پر لعنت کرتا ہے۔ تو کافروں، منکروں، تکبر کرنے والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے دیکھ لو، شیطان کی راہ پر چلو گے تو شیطان کے جیسا انجام ہوگا۔ ہاں جی، شیطان کی راہ پر چلو گے تو شیطان کے جیسا ہی انجام ہوگا۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، فرشتہ نہیں تھا، ابلیس نوری مخلوق نہیں تھا، ناری تھا۔ وہ فرشتہ نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ تو جنہوں نے کہا کہ ابلیس فرشتہ تھا، نوری مخلوق تھا، ان کی بات درست نہیں ہے۔ فرشتہ نہیں بلکہ وہ ناری تھا، جنات میں سے تھا۔ ہاں، اپنی عبادت، ریاضت کی وجہ سے، وہ عبادت کی وجہ سے اتنے بلند مقام کو پہنچ گیا، لیکن وہ دراصل خبیث تھا، خبیث ہی رہ گیا، لانتی تھا، لانتی ہی رہ گیا، نافرمان تھا، نافرمان ہی رہ گیا۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اس نے قیاس کر لیا، اللہ کے حکم کے مقابلے میں تکبر کر لیا، انکار کر لیا، کہنے لگا کہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اب شیطان ابلیس بے وقوف نے یہ سمجھا کہ آگ مٹی سے بہتر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو کیا خالق یہ بات نہیں جانتا؟ اگر ابلیس کو یہ بات معلوم تو اللہ تو اس سے بہتر جاننے والا ہے کہ آگ مٹی سے بہتر، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ جانتا، لیکن اللہ نے پھر بھی حکم دیا کہ اے فرشتوں اور اے ابلیس، آدم کو سجدہ کرو۔ بعض نے کہا کہ ابلیس کو سجدے کا حکم نہیں تھا، تو ابلیس کو بھی سجدے کا حکم تھا۔ ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، سورۃ الاعراف میں پیچھے گزرا پارہ نمبر 8 میں کہ ابلیس سے اللہ نے پوچھا تجھے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اور تو نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ابلیس کو بھی حکم تھا، ملائکہ کو بھی حکم تھا، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ ایک اور مسئلہ کہ اس وقت اور آئندہ کی شریعتوں میں تعظیماً، پروٹوکولن سجدہ کرنا لغیر اللہ، اللہ کے غیر کے لیے جائز تھا۔ اور جس پیغمبر کا ہم نے کلمہ پڑھا، جو آخری نبی رسول ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، اس کی شریعت میں ہر قسم کا سجدہ لغیر اللہ، اللہ کے غیر، اللہ کے ما سوا کے لیے حرام ہے۔ حضور فرماتے ہیں اگر میں سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے ما سوا سجدہ حرام ہے۔ تو ابلیس نے انکار کر دیا، تکبر کیا، نافرمانی کی، کفر کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج تک وہ لعنتی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
وہ لعنتی اور ملعون ہوگا۔ تو کافروں، مشرکوں، منکروں، تکبر کرنے والوں، یہ کام چھوڑ دو، ورنہ ابلیس کا انجام دیکھ لو، تمہارا انجام بھی ابلیس کے جیسا ہی ہوگا۔ اب اللہ رب العالمین نے فرمایا ابلیس تو برباد ہو گیا، لعنت زدہ ہو گیا، ملعون ہو گیا، تو کیا اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر، اللہ کی محبت کو چھوڑ کر، اللہ کی دوستی کو چھوڑ کر تم شیطان کا حکم مانتے ہو، ابلیس کا؟ اللہ کی بجائے تم ابلیس کو جو ہے وہ دوست بناتے ہو۔ جہاں ابلیس اللہ کا نافرمان تھا ہے، وہیں ابلیس آدم اور اولاد آدم کا دشمن بھی ہے۔ بھلا کوئی عقل مند بندہ اپنے باپ کے دشمن کو اپنا دوست بنائے گا؟ کوئی عقل مند اپنے دشمن کو اپنا دوست بنائے گا؟ ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ وہ تمہارا بھی دشمن ہے، ہمارے باپ کا بھی دشمن تھا، اور ظالموں کے لیے بطور بدل برا ہے۔ یعنی شیطان جو اللہ کے بدلے میں ابلیس کو دوست بناتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اس نے برا بدل حاصل کیا ہے۔ اللہ کو دوست بنانا ہے، اللہ کے دشمن کو، اپنے باپ کے دشمن کو، خود اپنے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے۔ اور فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ خالق میں ہوں، اور یہ تخلیق، وہ کائنات کی تخلیق ہو، جنات کی تخلیق ہو، یا انسان کی تخلیق ہو، یا سب مخلوقات کی تخلیق ہو، فرمایا میں ہوں خالق، اور اس پیدا کرنے میں میں نے، اور خود ان جنات کے پیدا کرنے میں نے کسی کو بھی اپنا بازو نہیں بنایا، کسی سے میں نے مشورہ نہیں لیا۔ مکھی پیدا کرنے تک کا خالق کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ اور اس اللہ نے کسی بھی مخلوق کے پیدا کرنے میں اور خود جنات کے پیدا کرنے میں نہ تو اللہ نے کسی سے مدد لی، نہ اللہ نے اس سلسلے میں کسی سے مشورہ کیا۔ اپنی مرضی سے جو کچھ اللہ نے تخلیق کیا وہ کیا، اور وہ ساری کائنات کا خالق ہے۔ اللہ نے تخلیق میں، خلقت کی پیدائش میں نہ کسی سے مدد لی، نہ کسی سے مشورہ لیا، تو پھر عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ خالق کی ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو خالق ہے وہی معبود ہوگا۔ خالق ہی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے بغیر شرک کے، اور وہی خالق معبود برحق ہے۔ اب جنہوں نے خالق کو چھوڑ کر مخلوق کو پوجا، یا خالق کی عبادت میں مخلوق کو شامل کر لیا، قیامت کا دن ہوگا، اللہ فرمائے گا ذرا شریکوں کو تو بلاؤ نا، جو تم نے میرے شریک بنا رکھے تھے، لجپال ہیں، ہاں جی، بیڑا پار لگانے والے ہیں، اولاد عطا کرنے والے ہیں، ہاں جی، غم دور کرنے والے ہیں۔ وہ جیسے ایک ظالم کہتا ہے میں لجپالاں دے لڑ لگیاں، میرے کولو غم پرے رہ دے، میں کوئی اللہ کے چہیتوں کا پلو پکڑے ہوئے ہوں، وہ اللہ کے چہیتے مجھ سے غم دور کر لیتے ہیں، اللہ کے شریک مجھ سے غم دور کر لیتے ہیں۔ فرمایا کہ ذرا ان اپنے خود ساختہ بنائے گئے اللہ کے جو شریک تم نے بنائے رکھے تھے، ذرا انہیں بلاؤ نا، انہیں آواز تو دو۔ تو وہ جب انہیں پکاریں گے، یہ جھوٹے معبود کوئی جواب نہ دیں گے، ابلیس سمیت، اور یہ ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے شریک بنا رکھے تھے کہ عبد القادر اپنے مریدوں کو جہنم سے چھڑا لے گا۔ اب ذرا بلاؤ نا عبد القادر کو، یا بلاؤ نا ذرا لات کو، عزا کو، منات کو، ذرا آواز لگاؤ نا ود کو، سوا کو، یغوث کو، یعوق کو، نصر کو، ہاں جی، کبھی آواز لگاؤ نا گولڑے اور پاک پتن کو، کبھی آواز لگاؤ نا بری امام کو اور علی حجویری کو اور اجمیری کو، دیکھو وہ تمہیں تمہاری آواز پر جواب دیتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں دیں گے، کوئی جواب نہیں دیں گے۔ اور فرمایا ہم ان کے درمیان ایک ہلاکت کی جگہ بنا دیں گے، تو کوئی ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا، اور کوئی ان کی جو ہے وہ حاجت روائی نہیں کر سکے گا۔ تو یہ مشرک بھی اور ان کے جھوٹے معبود بھی یہ ہلاکت کی ایک جگہ پر ہو جائیں گے،
اور ایک دوسرے تک پہنچنا ممکن نہ رہے گا، مدد نہ کر سکیں گے، جواب نہ دے سکیں گے۔ پھر فرمایا کہ مجرم لوگ، یہ کافر مشرک جہنم کو دیکھ لیں گے تو یہ یقین کر لیں گے کہ آج اس جہنم سے بچنا نہیں ہے۔ ایک یہ ہوگا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور جہنم کا عذاب شروع، اور ایک یہ ہوگا میدان معاشر میں ابھی جہنم گئے نہیں ہیں لیکن جہنم ان کے سامنے موجود ہے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا آج اس جہنم میں جانا ہی جانا ہے، تو وہ ایک اور اپنی جگہ پر عذاب ہوگا کہ یہ اپنے جھوٹے معبودوں کو برا پکار رہے ہوں گے مگر وہ ان کی مدد کے لیے نہیں آئیں گے۔ جہنم سے بچنے کے لیے شاید دوڑیں بھی لگائیں گے لیکن جہنم سے بچ نہیں سکیں گے، بلکہ ان کو 70 ہاتھ لمبی زنجیریں لگا کر، زنجیریں ان کے منہ میں ڈال کر، ان کے پخانے کی جگہوں سے نکال کر، انہیں باندھ کر، انہیں باندھ کر اور انہیں جکڑ کر جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ اپنے جھوٹے معبودوں کو یہ پکارتے اور بلاتے رہ جائیں گے مگر وہ بت ہوں یا مورتیاں ہوں، یا ان بتوں اور ان مورتیوں جن کے نام کی یہ مورتیاں اور بت بنائے گئے، وہ ان کی ہرگز مدد نہیں کر سکیں گے۔ انہیں زنجیروں میں جکڑ کر اور انہیں 70 ہاتھ لمبی زنجیروں میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔